انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، اسلام ایک پاکیزہ اور مکمل دین ہے جو انسانیت کی اصلاح فلاح کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کے اندر تمام تر انسانی مسائل کا حل موجود ہے، خواہ ان کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے یا اجتماعی زندگی سے، اور خواہ ان کا تعلق خوشی کے افعال سے یا غم کے احوال سے۔ اسلام ہر مسئلے کو بہت ہی نرالے اور واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ساری دنیا میں مقبول اور ممیز مانا جاتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، یعنی ایک ہی دین ہے، ایک ہی شریعت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں امت واحدہ بنا دیتا، لیکن اس نے تمہیں آزمانا ہے ان چیزوں کے ذریعے سے جو نازل کی۔ چنانچہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے، اسلام ایک دین ہے جو مکمل ہے، ہر شعبہ زندگی کے لیے اس میں ہدایات موجود ہیں۔ پیدائش سے لے کے وفات تک ہر قسم کے معاملات، ہر قسم کے مسائل اور وسائل، ان کا حل دین میں موجود ہے۔ سال عیسوی کا لاسٹ منتھ، یہ دسمبر ختم ہو رہا ہے اور نئے سال 2024 کی ارائیول ہے۔ بالکل ہم آخر پر پہنچے ہوئے ہیں، 23 کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایک دو دن میں ہم 2023 کو گڈ بائے کہہ دیں گے اور 2024 میں انٹر ہو جائیں گے، جو گزرے سال کی طرح زندگی کی ایک اور بہار بن کر آئے گا، اور پھر خوشی و غم مختلف طرح کے حالات سے نبرد آزما کرتے ہوئے گزر جائے گا۔ جس طرح یہ 23 گزر گیا، 24 بھی گزر جائے گا، 25 بھی، 26 بھی، 27 کی اللہ کے علم میں ہے۔ ماہ و سال، دن رات، یہ گردش ایام ہوتی رہے گی، اور پھر ماضی کی دھندلی یادیں ذہن و دماغ میں مرتسم ہو کر رہ جائیں گی، اور پھر ہم سلولی، آہستہ آہستہ، رفتہ برفتہ آگے بڑھتے ہوئے غیر محسوس طریقہ سے جیون کی سیڑھیوں کو سر کرتے ہوئے حیات مستعار کے ایک ایک سال سے محروم ہوتے جائیں گے۔ میرے عزیز و دوستو، میں نے یہ عرض کیا کہ یہ گردش ایام ہمیں اپنے اصلی گھر کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ہمارا اصلی گھر دنیا نہیں ہے بھائی۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے، مرزا مظہر جانے جانا، ان کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا، شاعر تھے بہت اچھے۔ ایک شعر لکھا اور فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر لکھ دینا کہ کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا، کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا، مظہر تو اپنے گھر گیا، ہمارا گھر یہ دنیا نہیں ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ حَيَوَان، اصل حیات، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ نجم ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ،
اور ان قریب ہے، بلکہ ان بے شک وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور بے شک انسان اپنی کوشش کو عنقریب دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع نہیں کرتا بھائی، اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع، تضیع اعمال اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کا بدلہ جزا سزا بہرحال ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، ہر آدمی اپنے اعمال کو عنقریب دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، ہمارا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ عیسوی سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز میں عموماً ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں نئے سال کا جشن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، دھوم دھام کے ساتھ اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ، مسلمان بالخصوص نوجوان طبقہ، وہ بڑا اس معاملے میں پیش ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نوجوانوں میں، اور جوش خروش سے دھوم دھام سے اس میں پٹاخے داغے جاتے ہیں، آتش بازی فائر ورک کیا جاتا ہے، گھروں میں کمکمے جلائے جائیں گے، ایک دوسرے کو بڑی گرم جوشی کے ساتھ مبارکباد پیش کی جائے گی۔ نام و نہاد لور اپنی مسٹریس ان کو گریٹنگ کارڈ کا ہدیہ دیں گے، اور یوں اپنے روپے پیسے کو بے تحاشا رائے گاں کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو نئے سال پر جشن ہے یہ آیا کہاں سے، یہ بھی میں عرض کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیا سال ہے جب آتا ہے تو یہ جشن کیوں منایا جاتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ کس نے ان کو، کون ہے اس کا انوائٹڈ، کس نے اس کو ایجاد کیا؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے اور کیوں مناتی ہے؟ عزیزو دوستو، دنیا کے تمام مذاہب میں قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہم مسلمان عید آتی ہے، عید کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی خوشی کے مذہبی اسلامی مواقع تمام مذاہب میں، پہلے مذاہب میں بھی ہیں یا اس مذہب اسلام میں بھی، ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، یعنی وہ کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے، ہمیں میسج دیتا ہے، اور اس میسج سے نیکیوں کی ترغیب ہوتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ رمضان المبارک گزرتا ہے، عید آتی ہے، ایک بہت بڑا مسلمانوں کے ہاں ایک خوشی کا موقع ہے، لیکن یہ موقع ہمیں ایک میسج دیتا ہے۔ رمضان میں نیکیوں کی رغبت اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے، لیکن عزیزو دوستو، لوگوں میں بگاڑ آنے سے ایسی بدعات و خرافات بھی شامل ہوئیں کہ اصل مقصد ہی فوت ہو گیا۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کے منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ ایکچولی یہ سال کا جشن عیسائیوں نے ایجاد کیا۔ دیکھیں، میں پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، چنانچہ وہ اسے کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ 25 دسمبر سے ان کی جو رسومات ہیں ان کی شروعات ہوتی ہے،
اور یہ پھر سلسلہ سال کے اینڈ تک بلکہ اگلے سال کے شروع میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تقریبات ہوتی رہتی ہیں۔ لہٰذا عیسائیوں نے اس کو ایجاد کیا اور پھر کرسمس ڈے کے موقع پر خوشی منائی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کرسچن اس کے موجد ہیں، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں 2 کیلنڈر ہیں بڑے، اور بھی ہیں، ہمارے دیسی بھی ہیں، لیکن 2 بڑے کیلنڈر ہیں۔ ایک ہے سن ہجری اور ایک ہے سن عیسوی۔ سن عیسوی جو ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے موسوم ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا کہ عیسائیوں کے مذہب میں 25 دسمبر یوم ولادت ہے مسیح علیہ السلام کی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس دور کے لوگوں نے مل کر مشورے سے یہ بات طے کی ہے کہ 25 دسمبر کو یوم ولادت ہے۔ یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے۔ پھر اس جشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے نقصانات۔ بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ کتنی بڑی بڑی شخصیات علماء ہم سے چلی گئیں، جدا ہو گئیں، کتنے ہی سماجی لوگ دنیا سے چلے گئے، ہمارے کتنے پیارے چلے گئے۔ کئی لوگ ایسے تھے ہمارے عزیزوں میں، پیاروں میں سے، جو پچھلے سال تھے، اب نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس سال میں ہماری کتنی نمازیں فوت ہو گئیں، کتنی تہجدیں رہ گئیں، کتنے نوافل رہ گئے، کتنی عبادات تھی جو ہم نے نہیں کی، کتنے اللہ کے حکم توڑے، کتنی نافرمانیاں کی، دن رات نافرمانیوں پر کمر بستہ رہے۔ تو اب جب کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے اور اس سال میں ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، ہمارے اعمال رہ گئے، ہماری نمازیں چھوٹ گئیں، ہمارے روزے چھوٹ گئے، ہم سے گناہ سرزد ہوئے، اب اس سال کے آخر میں کیا جشن بنتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے ہمارے اعزاء و اقارب دنیا سے چلے گئے، ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو گئے، جشن تو نہیں بنتا، بلکہ اس پر تو اپنا محاسبہ بنتا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ذرا بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہم یہ جو جشن کرتے ہوئے پٹاخے داغتے ہیں، اس سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں ذرا بھی اس بات کا احساس ہے کہ کتنے بیمار ہیں، قریب المرگ ہیں، کتنے بوڑھے ہیں۔ بہت سے بوڑھے بیچارے بڑی مشکل سے ان کی آنکھ لگتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ اچھا، بڑی مشکل سے آنکھ لگی، ابھی آنکھ لگی تو باہر سے پٹاخے چھوٹ پڑے، کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ چنانچہ اس جشن کے موضوع پر ہم کتنا نقصان کرتے ہیں، ان میں سے میں آپ کو چند ایک گن کر عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، فضول خرچی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں یہ جو فضول خرچ ہیں۔ کہیں جناب نیکی کے موقع پر، نیکی کے کام پر خرچ کرنے کا موقع آ جائے تو جان پہ بن جاتی ہے، تلاش کرتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چھوٹا نوٹ کہیں مل جائے تو وہ اسے، اور اگر کہیں جناب کوئی ایسے ہمارے موقع آ جائیں، یہ شادی بیاہ کے موقع یا یہ جشن کا موقع، بڑے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں، بیٹا ہے نا، بیٹا اسکول میں داخل کرانا ہے، اس اسکول میں کتنی فیس ہے؟ 500، اس میں 1000، اس میں 5000۔ کوئی نہیں،
5000 कराओ दाखिल पुत्र है, बेटे की शादी है, कितने का सूट, इतने का महंगा सूट लेके दो बेटे को, शादी है, पहली दफा मौका है। लेकिन अगर किसी दीनी मौका पर खर्च करने की बात कर दी जाए तो मुझ समेत हम सब का मुंह बन जाता है। हम कहते हैं यार ये तो ज़ाया हो जाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कहती हैं हमने ना घर में बकरा ज़िबा किया, तो ये जो कंधे का गोश्त है ना जी, जिसे हम जुबान कंधा ही कहते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। फरमाती हैं मैंने सारा बकरा, पूरा जानवर अल्लाह के रास्ते में दे दिया और वो कंधे का गोश्त रख लिया कि चलो सरकार तशरीफ़ लाएंगे, आपको पसंद है, उन्हें दिया जाएगा। सरकार तशरीफ़ लाए, उन्हें पूछा या आयशा माँ बाकी या मिन्हा, इसमें से कुछ बचा है? कहती हैं कि या रसूल अल्लाह कुछ नहीं बचा सिवाय एक कंधे के गोश्त के। सरकार ने फरमाया कि आयशा ये कंधे का गोश्त जो है ना यही नहीं बचा, बाकी सारा बच गया। जो तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया वो अल्लाह के, वो बचा है असल में, ये जो हम खा लेंगे ये नहीं बचेगा। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि फजूल खर्ची। नंबर 2, ईज़ाए मुस्लिम, परसिक्यूशन, मुसलमान को ईज़ा पहुंचाना। बूढ़े दायमी मरीज हैं, कई सैकड़ों हैं, सुकून गारत हो जाता है उनका। हदीस कुदसी अल्लाह इरशाद फरमाता है अल खल्कु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क इलल्लाहि मन अहसना इला अयाली। फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मखलूक मेरा कुंबा है। ये मखलूक जिन्हें हम डिस्टर्ब करते हैं, ज़हनी तौर पे परेशान करते हैं, वायलेंस होता है जिसकी वजह से वो बेचारे सुकून गारत होता है, अल्लाह की मखलूक है ये, और मखलूक अल्लाह का कुंबा है। फरमाया कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक में से वो बंदा अच्छा लगता है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करता है, उसके कुंबा से मोहब्बत करता है। फिर हदीस में एक उसकी तमसीली शक्ल भी बयान की गई। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला एक बंदे से ये कहेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ही नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, या अल्लाह तू तो भूख से पाक है, तुझे कैसे भूख लगती है? अल्लाह फरमाएगा, वो जो भूखा बंदा तुम्हारे पास आया था ना, वो नहीं था, वो मैं था। फिर अल्लाह फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा अर्ज करेगा, या अल्लाह तू तो प्यास से पाक है, तू सुबहान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है। अल्लाह फरमाएगा, वो जो प्यासा तेरे पास आया था वो नहीं था, वो मैं था। इसी तरह पूछा जाएगा कि मैं कपड़े, तन पे लिबास नहीं था, कपड़े नहीं थे, तूने मुझे लिबास नहीं दिया। फिर बंदा अर्ज करेगा कि या अल्लाह तू तो पाक है। इससे मालूम यह हुआ कि ये जो फकीर की आस्तीन से निकला हुआ हाथ है ना, ये जो फकीर की आस्तीन से निकला हुआ हाथ है, ये उस फकीर का हाथ नहीं, ये अल्लाह का हाथ है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे अजीजों दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इज़ाए मुस्लिम, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मोमिन की, मुसलमान की इम्तियाजी अलामत क्या है? फरमाया मुस्लिम वो है, अल मुस्लिम। और आप हैरान होंगे कि यहां पर अल मुमिन नहीं कहा, नोट करें इस बात को, अल मुमिन नहीं कहा, अल मुस्लिम कहा, कि मुस्लिम सलम मादा ही सलामती से लिया,
کہ یعنی المسلم کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مسلم وہ ہوتا ہی سلامتی والا ہے. تو فرمایا مسلم کی امتیازی علامت کیا ہے؟ فرمایا من لسانہ و یدہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہاں پر ایک عجیب نکتہ جس کی طرف اشارہ کروں گا. فرمایا من لسان لسانہ و یدہ، پہلے زبان کا تذکرہ کیا پھر ہاتھ کا تذکرہ کیا. نوٹ کریں اس بات کو. یہ نہیں کہا کہ ہاتھ اور زبان، یہ کہا زبان اور ہاتھ. اس لیے کہ زبان کے شر سے زیادہ ضروری ہے کہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ ہاتھ سے ہم اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. کیوں جی؟ ہمارے سامنے ہے، ہمارے قریب ہے، ہم ہاتھ سے اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن زبان سے اسے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو ہم سے دور ہے. نہیں، بلکہ زبان سے ہم اسے بھی، زبان کے ذریعے اسے بھی ہمارا شر پہنچ سکتا ہے جو مر گیا. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کی علامت یہ ہے کہ کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. نمبر 3، یہ جو جشن منایا جاتا ہے اس سے آلودگی، پولوشن اور فضائی آلودگی، ہماری تہذیب و ثقافت، یہ ساری کی ساری بالکل اس آلودگی کی وجہ سے سانس لینا مشکل. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، نظافت شطر الایمان، ایمان کا جز ہے، حصہ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آلودگی پھیلاتے ہیں اس کے ذریعے سے. لا الہ الا اللہ. بھائی میرے عزیز و دوستو، یہ گزرنے والا سال رخصت ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ دس لائف از ٹیمپریری، یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی بالکل عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے کہ موت. ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، رزق بندے کو ایسے ڈھونڈ لیتا ہے جیسے کہ موت ڈھونڈ لیتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ شاید دنیا میں موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے شکار کو ڈھونڈ ہی لیتی. یعنی موت کا جو اس کا جو ہے وہ ہدف، اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ مس نہیں ہوتا. اس لیے کہ سرکار نے رزق کو تشبیہ دی موت کے ساتھ. لہذا یہ زندگی عارضی ہے. یہ سال جاتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، خاموش پیغام. ہم ساری باتوں کو سنتے ہیں لیکن چپ. بڑی سے بڑی بات، کوئی بڑی سے بڑی وعید، کوئی بڑے سے بڑا ڈراوا، قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث ہم پہ اثر نہیں کرتی. ہم پہ اثر نہیں کرتی، بلکہ کوئی بڑے سے بڑا مشاہدہ بھی ہم پر اثر نہیں کرتا. کئی دفعہ سنا فلانا بندہ خدا نخواستہ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مر گیا، اس کی قبر سے کیڑے نکل آئے، فلانے کی شکل بگڑ گئی، فلانے کے سانپ بچھو نکل آئے. یہ واقعات، یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے کانوں تک پہنچتی رہتی ہے، لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، کوئی اس سے، ہم خاموش ہیں.
سنتے ہیں خاموش، بس اپنی ڈگر. ہم بالکل سائلنٹ، بلکہ وی آر سائلنٹ نیشن، سائلنٹ ایز ڈیڈ. وی آر دا ریمارکیبل ہسٹری آف دا سائلنس. ہم خاموش، بالکل مردوں کی طرح. لہذا ہمیں یہ دنیا، یہ سال گزرتے ہوئے پیغام دے رہا ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی عارضی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ. لمحہ کہتے ہیں پلک جھپکنے کو، اس لیے کہ ایک ایک لمحہ کل قیامت والے دن یا ہمیں بخشوائے گا یا خدا نخواستہ ہماری کمر پر، ہمارے کندھوں پر بوجھ بنے گا. ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. کائنات کے ماہوں سال یوں ہی گزرتے رہیں گے، صبح و شام کی آمد ہوتی رہے گی اور ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے رہیں گے. سال گزر گیا، ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا، ہمارا لاس ہو گیا. لہذا اپنا محاسبہ ضروری ہے. یہ زندگی نعمت ہے. یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے بھائی کیا ہے؟ سنو اس بات کو نوٹ کرو. جو نعمت ہوتی ہے نا، نعمت، اس کے بارے میں سوال ہوگا. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ایک دن نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سخت پیاس میں کہیں سے پانی ملا، پانی پیا. تو پانی پیتے ہوئے سرکار نے کہا عمر، حالانکہ سرکار کی حالت کیا تھی؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ ام سلیم سے کہنے لگے، اے ام سلیم، کارج کچھ ہے؟ کچھ کھانے کو ہے؟ پوچھا کیا ضرورت کیا ہے؟ فرمایا آج بھوک کی وجہ سے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بدلتے ہوئے خود سنا ہے. اب ایسی بھوک اور پیاس میں جب پانی ملا تو پوچھا تو فرمایا عمر، حساب ہوگا، پوچھا جائے گا. یہ زندگی بھی نعمت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. کیا ہو گیا لوگوں کو کہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. میرے عزیزو دوستو، ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے. اس پورے سال میں کتنے گناہ ہوئے ہم سے، کتنی تہجدیں چھوٹی ہم سے، کتنی نمازیں چھوٹی ہم سے، کتنے نیکی کے کام چھوٹ گئے ہم سے. آپ مجھے بتائیں کیا اس پر جشن بنتا ہے؟ ہمارا تو بڑا نقصان ہوا ہے، جشن نہیں بنتا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے نئے سال میں انٹر ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس سال میں بڑی کوتاہی ہوئی ہم سے، آئندہ نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نئے سال میں ایمان و سلامتی کے ساتھ داخل فرما. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق.